محمد سب سے بڑے جہادی۔ جہاد کا مطلب ہوتا ہے اپنی رکشا کے لیے، اپنی عزت کی حفاظت کے لیے، اپنی شریعت کی حفاظت کے لیے، اپنے دھرم کی حفاظت کے لیے، اپنے کرم کی حفاظت کے لیے اغیار سے، دشمن سے مقابلہ کرنا، میدان میں آ کر ان کی تلوار سے ان کے سر کو تن سے جدا کر دینا، اس کو جہاد بولتے ہیں۔ جہاد کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ہندو بھائیوں کو قتل اگینسٹ ویمن ہے۔ محمد سے شروع ہوا یہ، محمد سے۔ محمد جو تھا پہلا وہ ویکتی تھا جس نے ایک ویکتی کے پاس نوکری کی، اس کی ہتیا کی، بعد میں اس کی ودوا سے شادی کی اور یہ اتنا بڑا ایمپائر بنایا۔ ایک آئے ہیں 2-3 روز پہلے ایک بڑے سنت جی، ہمارے ہندو بھائی بھی اس سے نفرت کرتے، کیوں؟ انہوں نے ایسے غلط بیانی کی، میں جواب دوں گا اور ان یوٹیوب چینل کے مادھیم سے ان کے کانوں تک یہ جواب پہنچنی چاہیے، یہ دعویٰ، یہ چیلنج ان کے کانوں تک جانا چاہیے۔ انہوں نے کیا کہا ہے؟ سب سے پہلا جہادی محمد تھے اور محمد نے نعوذ باللہ نوکری کی، غلامی کی، ان کے بعد پھر محمد نے کسی آدمی کی ہتیا کی اور ان کے جائیداد پر قبضہ کیا۔ یہ الزام لگانے سے پہلے تمہاری زبان کیوں گونگ نہیں ہو گئی؟ ان کا نام صاف لفظوں میں، کھلے لفظوں میں، اس لیے کہ ان کی غلط نیتی لوگوں کے سامنے لانا، دیٹس ویری امپورٹنٹ۔ ان کا نام نرسمہانند سرسوتی جی، اکھل بھارت سنت پریشد کے چیئرمین، صدر ہیں۔ یہ بولتے ہیں کہ سب سے پہلا جہادی دنیا میں محمد تھے۔ جہادی کا مطلب جانتے ہو؟ جہاد کا مطلب کوشش کرنا ہوتا، محنت کرنا ہوتا، اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنے گھر کی عزت و آبرو بچانے کے لیے، اپنی شریعت کو بچانے کے لیے، اپنے دھرم کو بچانے کے لیے۔ اگر کوئی محنت کرتا ہے، ہاتھ پیر چلاتا ہے تو گناہ نہیں، پاپ نہیں ہے۔ کیا کہا نرسمہانند تیواری جی نے کہ سب سے بڑے جہادی؟ ہم میں سے بہت سارے مسلم نوجوان ایسے ہیں کہ جہاد کا ارتھ نہیں جانتے۔ آپ کے سامنے میں اگر ہندو بھائی کہیں کہ تم مسلمان جہادی ہو تو جہاد کا کیا مطلب سمجھائیں گے آپ کہیں گے کہ نہیں، جہاد کا مطلب ہم نہیں جانتے، ہمارے علماء جانتے۔ Why don't you know about jihad? Who denied you? Who stopped you? کس نے منع کیا؟ آپ کو جاننا چاہیے کہ جہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ کیا محمد سب سے بڑے جہادی؟ جہاد کا مطلب ہوتا ہے اپنی رکشا کے لیے، اپنی عزت کی حفاظت کے لیے، اپنی شریعت کی حفاظت کے لیے، اپنے دھرم کی حفاظت کے لیے، اپنے کرم کی حفاظت کے لیے اغیار سے، دشمن سے مقابلہ کرنا، میدان میں آ کر ان کی تلوار سے ان کے سر کو تن سے جدا کر دینا، اس کو جہاد بولتے ہیں۔ جہاد کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ہندو بھائیوں کو قتل کرو۔ اس کا یہی کہنا تھا۔ نرسمہانند سرسوتی جی، اگر ذرہ برابر بھی آپ کے اندر سمجھداری ہے تو آپ آئیں میدان میں، دوبارہ ویڈیو کلپنگ کیجئے، سامنے میں بیٹھیے، میں ایک طرف قرآن اور وید لے کر بیٹھتا ہوں، آپ ایک طرف اپنے رامائن مہابھارت گیتا لے کر بیٹھیے۔ انشاءاللہ مجھے وشواس ہے، مجھے اعتماد ہے، میں جو قرآن سے پڑھوں گا وہی چیز آپ کے ویدوں کے اندر مکمل طور پر میچ کرے گی۔ ایک ورڈ، ایک لفظ آگے پیچھے نہیں ہوگا میننگ کے اعتبار سے، لیکن یہ غلط افواہ لوگوں کے بیچ میں پھیلانا بند کرو کہ سب سے بڑے جہادی تھے محمد۔ بتاؤ محمد نے کس پر جہاد کیا تھا؟ محمد الرسول اللہ کے اوپر 13 سال تک مظالم کے پہاڑ توڑے گئے، صحابہ کرام کو دردناک اذیت دی گئی، تکلیفیں دی گئی، تب بھی محمد الرسول اللہ نے کسی بھی انسان کا ایک قطرہ خون تک اپنے ہاتھوں سے نہیں بہایا۔ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها۔ نرسمہانند جی یاد رکھیے گا، 10,000 کا لشکر لے کر
محمد چلے تھے مدینہ سے مکہ کو فتح کرنے کے لیے، صحابہ کرام کے اندر ایک جوش تھی، ایک طاقت تھی، اور یہ کہہ رہے تھے ان اليوم یوم ملحمہ، آج گوشت کا دن ہے، یعنی آج کفار کا، مشرکین کے، چیلوں کا، ان کے غلاموں کا آج ایک ایک کی گردن اتاری جائیں گی۔ اللہ کے نبی نے کہا، اے سعد تم یہ نعرہ کیوں لگاتے ہو؟ اللہ کے نبی کو جواب دیا جاتا ہے، اے اللہ کے نبی آپ بھول گئے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بلال حبشی کو اذیت دی تھی، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بی بی سمیہ کو بیچ سے چیرا تھا۔ نرسمہانند جی، یہ آپ کو یاد کیوں نہیں ہے؟ صحابہ کو تکلیف دی گئی تب بھی محمد الرسول اللہ خاموش رہے، صحابہ کرام کو اذیت دی گئی تب بھی اللہ کے نبی خاموش رہے۔ تم کیسے الزام لگاتے ہو؟ اتنا مت گرو، اپنے ضمیر کو اتنا مت بیچو کہ انسانیت بھی شرم کرنے لگے۔ کیا بولے آپ کہ بڑے جہادی تھے؟ اللہ کے نبی نے کہا ان صحابی کو بلا کر کہ میرے پیارے صحابہ، کیوں تم اعلان کرتے ہو اليوم یوم ملحمہ؟ کیا آج ہم مقابلہ کریں گے؟ ہماری تلوار ہوں گی، ان کی گردنیں ہوں گی۔ انہوں نے کہا، صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کو یاد نہیں ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر آپ کا خون بہایا گیا، جہاں پر حضرت خباب کو اتنی تکلیف دی گئی، اتنی تکلیف دی گئی، انگاروں پر لٹا کر اوپر سے ان کو رکھا گیا، انگارے جلا کر پگھل کر خون اور چربی، انگارے بجھ جاتے تھے، حضرت خباب کے سارے گوشت صرف ہڈی نظر آتی تھی۔ اے اللہ کے نبی آپ کو وہ دن یاد نہیں ہے؟ نرسمہانند جی یاد رکھیے ان واقعات کو، یہ سیرت کی کتابوں میں نہیں ہے، یہ آپ کے شاستروں میں ہے، یہ آپ کے ویدات میں ہے، جس کے اندر کہا گیا چتربھر بھراتری بھر دیو کرشیامی کلکشیم۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں نہیں آپ کے گرو نے پڑھایا؟ کیوں نہیں کہا ملیچ بھاشا کرتا تین وید واکیہ پران مکھا؟ کیوں نہیں آپ کو یاد ہے؟ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ آپ پہلے جانکاری لیجئے، تب آپ بیٹھ کر اناپ شناپ بکیے۔ محمد الرسول اللہ نے اس صحابی کو بلا کر کہا کہ ساتھ تم یہ نعرہ کیوں لگاتے ہو اليوم یوم ملحمہ؟ میں محمد ہوں، میں محمد الرسول اللہ ہوں، میں صرف ایک بادشاہ کی شان میرے اندر لوگوں نے دیکھی کہ محمد ایک بڑا بادشاہ بن گیا۔ میں بادشاہ نہیں ہوں، میں محمد الرسول اللہ ہوں، میں اللہ کا پیغمبر، اللہ کا رسول ہوں، اور میں رحمت للعالمین ہوں۔ میں اس کائنات پر کسی بھی انسان کا خون نہیں بہا سکتا۔ اللہ کے نبی چاہتے تو مقابلہ کر سکتے تھے، بدلہ لے سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ نرسمہانند جی پتہ ہے، آپ یاد کرنا میرے ان الفاظ کو، اپنے شاستروں میں کہا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، اذهبوا وانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج کسی پر کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی۔ محمد ابن عبداللہ آیا ہے مکہ سے، مدینہ سے مکہ کو فتح کرنے، لیکن مکہ کی کسی بیٹی کو، کسی بیٹے کو، کسی اولاد کو، کسی بچے کو یتیم نہیں بنایا جائے گا۔ آج کسی بہن کے آنچل اس کے سر سے نہیں اتارا جائے گا، کسی شوہر، کسی بیوی کو بیوہ نہیں بنایا جائے گا۔ آج سب کو معاف کرتا ہوں میں۔ نرسمہانند جی آپ نے پڑھا، آپ کو پڑھنا چاہیے، الزام لگانے سے پہلے پڑھنا چاہیے۔ میں جلسوں میں 100 مرتبہ شری رام چندر جی کا نام لیتا ہوں، کرشن جی کا نام لیتا ہوں، لیکن میں ادب کے ساتھ لیتا ہوں۔ اتنا خیال رکھتے ہیں کہ آپ کو تکلیف نہ پہنچے، اور آپ کی زبان میں لگام نہیں۔ آپ نے فوراً کہہ دیا کہ محمد پہلے جہادی تھے اس دنیا کے اندر، اور 23 سال کے اندر اتنا بڑا امپیرر کھڑا کیا، اتنا بڑا امپیرر 23 سال کے اندر کہ سر کا درد بنا ہوا۔ کیا غلط باتیں پھیلاتے۔ اگینسٹ ویمن ہے، محمد سے شروع ہوا یہ، محمد سے۔ محمد جو تھا پہلا وہ ویکتی تھا جس نے ایک ویکتی کے پاس نوکری کی، اس کی ہتیا کی، بعد میں اس کی ودوا سے شادی کی، اور یہ اتنا بڑا ایمپائر بنایا۔ ایک آئے ہیں 2-3 روز پہلے ایک بڑے سنت جی، ہمارے ہندو بھائی بھی اس سے نفرت کرتے، کیوں؟ انہوں نے ایسے غلط بیانی کی، میں جواب دوں گا، اور ان یوٹیوب چینل کے مادھیم سے
ان کے کانوں تک یہ جواب پہنچنی چاہیے، یہ دعویٰ، یہ چیلنج ان کے کانوں تک جانا چاہیے۔ انہوں نے کیا کہا ہے؟ سب سے پہلا جہادی محمد تھے، اور محمد نے نعوذ باللہ نوکری کی، غلامی کی، ان کے بعد پھر محمد نے کسی آدمی کی ہتیا کی اور ان کے جائیداد پر قبضہ کیا۔ یہ الزام لگانے سے پہلے تمہاری زبان کیوں گنگ نہیں ہو گئی؟ ان کا نام صاف لفظوں میں، کھلے لفظوں میں، اس لیے کہ ان کی غلط نیتی لوگوں کے سامنے لانا، دیٹس ویری امپورٹنٹ۔ ان کا نام نرسمہانند سرسوتی جی، اکھل بھارت سنت پریشد کے چیئرمین، صدر ہیں۔ یہ بولتے ہیں کہ سب سے پہلا جہادی دنیا میں محمد تھے۔ جہادی کا مطلب جانتے ہو؟ جہاد کا مطلب کوشش کرنا ہوتا، محنت کرنا ہوتا، اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنے گھر کی عزت و آبرو بچانے کے لیے، اپنی شریعت کو بچانے کے لیے، اپنے دھرم کو بچانے کے لیے۔ اگر کوئی محنت کرتا ہے، ہاتھ پیر چلاتا ہے تو گناہ نہیں، پاپ نہیں ہے۔ کیا کہا نرسمہانند تیواری جی نے کہ سب سے بڑے جہادی، ہم میں سے بہت سارے مسلم نوجوان ایسے ہیں کہ جہاد کا ارتھ نہیں جانتے۔ آپ کے سامنے میں اگر ہندو بھائی کہیں کہ تم مسلمان جہادی ہو تو جہاد کا کیا مطلب سمجھائیں گے آپ کہیں گے کہ نہیں، جہاد کا مطلب ہم نہیں جانتے، ہمارے علماء جانتے۔ Why don't you know about jihad? Who denied you? Who stopped you? کس نے منع کیا؟ آپ کو جاننا چاہیے کہ جہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ کیا محمد سب سے بڑے جہادی؟ جہاد کا مطلب ہوتا ہے اپنی رکشا کے لیے، اپنی عزت کی حفاظت کے لیے، اپنی شریعت کی حفاظت کے لیے، اپنے دھرم کی حفاظت کے لیے، اپنے کرم کی حفاظت کے لیے اغیار سے، دشمن سے مقابلہ کرنا، میدان میں آ کر ان کی تلوار سے ان کے سر کو تن سے جدا کر دینا، اس کو جہاد بولتے ہیں۔ جہاد کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ہندو بھائیوں کو قتل کرو۔ اس کا یہی کہنا تھا۔ نرسمہانند سرسوتی جی، اگر ذرہ برابر بھی آپ کے اندر سمجھداری ہے تو آپ آئیں میدان میں، دوبارہ ویڈیو کلپنگ کیجئے، سامنے میں بیٹھیے، میں ایک طرف قرآن اور وید لے کر بیٹھتا ہوں، آپ ایک طرف اپنے رامائن مہابھارت گیتا لے کر بیٹھیے۔ انشاءاللہ مجھے وشواس ہے، مجھے اعتماد ہے، میں جو قرآن سے پڑھوں گا وہی چیز آپ کے ویدوں کے اندر مکمل طور پر میچ کرے گی۔ ایک ورڈ، ایک لفظ آگے پیچھے نہیں ہوگا میننگ کے اعتبار سے، لیکن یہ غلط افواہ لوگوں کے بیچ میں پھیلانا بند کرو کہ سب سے بڑے جہادی تھے محمد۔ بتاؤ محمد نے کس پر جہاد کیا تھا؟ محمد الرسول اللہ کے اوپر 13 سال تک مظالم کے پہاڑ توڑے گئے، صحابہ کرام کو دردناک اذیت دی گئی، تکلیفیں دی گئی، تب بھی محمد الرسول اللہ نے کسی بھی انسان کا ایک قطرہ خون تک اپنے ہاتھوں سے نہیں بہایا۔ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها۔ نرسمہانند جی یاد رکھیے گا، 10,000 کا لشکر لے کر محمد چلے تھے مدینہ سے مکہ کو فتح کرنے کے لیے۔ صحابہ کرام کے اندر ایک جوش تھی، ایک طاقت تھی، اور یہ کہہ رہے تھے ان اليوم یوم ملحمہ، آج گوشت کا دن ہے، یعنی آج کفار کا، مشرکین کے، چیلوں کا، ان کے غلاموں کا آج ایک ایک کی گردن اتاری جائیں گی۔ اللہ کے نبی نے کہا، اے سعد تم یہ نعرہ کیوں لگاتے ہو؟ اللہ کے نبی کو جواب دیا جاتا ہے، اے اللہ کے نبی آپ بھول گئے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بلال حبشی کو اذیت دی تھی، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بی بی سمیہ کو بیچ سے چیرا تھا۔ نرسمہانند جی یہ آپ کو یاد کیوں نہیں ہے؟ صحابہ کو تکلیف دی گئی تب بھی محمد الرسول اللہ خاموش رہے، صحابہ کرام کو اذیت دی گئی تب بھی اللہ کے نبی خاموش رہے۔ تم کیسے الزام لگاتے ہو؟ اتنا مت گرو، اپنے ضمیر کو اتنا مت بیچو کہ انسانیت بھی شرم کرنے لگے۔ کیا بولے آپ؟
کہ بڑے جہادی تھے. اللہ کے نبی نے کہا ان صحابی کو بلا کر کہ میرے پیارے صحابہ کیوں تم اعلان کرتے ہو الیوم یوم ملحمہ، کیا آج ہم مقابلہ کریں گے، ہماری تلوار ہوں گی، ان کی گردنیں ہوں گی. انہوں نے کہا، صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کو یاد نہیں ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں پر آپ کا خون بہایا گیا، جہاں پر حضرت خباب کو اتنی تکلیف دی گئی، اتنی تکلیف دی گئی، انگاروں پر لٹا کر اوپر سے ان کو رکھا گیا، انگارے جلا کر پگھل کر خون اور چربی انگارے بجھ جاتے تھے، حضرت خباب کے سارے گوشت صرف ہڈی نظر آتی تھی. اے اللہ کے نبی آپ کو وہ دن یاد نہیں ہے؟ نرسمہانند جی یاد رکھیے ان واقعات کو، یہ سیرت کی کتابوں میں نہیں ہے، یہ آپ کے شاستروں میں ہے، یہ آپ کے ویدات میں ہے، جس کے اندر کہا گیا چتربھراتری بھردیو کرشیامی کلکشیم. کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں نہیں آپ کے گرو نے پڑھایا؟ کیوں نہیں کہا ملیچ بھاشا کرتا تین وید واکیہ پران مکھا؟ کیوں نہیں آپ کو یاد ہے؟ آپ کو یاد ہونا چاہیے. آپ پہلے جانکاری لیجئے تب آپ بیٹھ کر اناپ شناپ بکیے. محمد الرسول اللہ نے اس صحابی کو بلا کر کہا کہ ساتھ تم یہ نعرہ کیوں لگاتے ہو الیوم یوم ملحمہ؟ میں محمد ہوں، میں محمد الرسول اللہ ہوں، میں صرف ایک بادشاہ کی شان میرے اندر لوگوں نے دیکھی کہ محمد ایک بڑا بادشاہ بن گیا. میں بادشاہ نہیں ہوں، میں محمد الرسول اللہ ہوں، میں اللہ کا پیغمبر، اللہ کا رسول ہوں، اور میں رحمت للعالمین ہوں. میں اس کائنات پر کسی بھی انسان کا خون نہیں بہا سکتا. اللہ کے نبی چاہتے تو مقابلہ کر سکتے تھے، بدلہ لے سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے کسی سے بدلہ نہیں لیا. نرسمہانند جی پتا ہے، آپ یاد کرنا میرے ان الفاظ کو. اپنے شاستروں میں کہا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اذهبوا وانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج کسی پر کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی. محمد ابن عبداللہ آیا ہے مکہ سے، مدینہ سے مکہ کو فتح کرنے، لیکن مکہ کی کسی بیٹی کو، کسی بیٹے کو، کسی اولاد کو، کسی بچے کو یتیم نہیں بنایا جائے گا. آج کسی بہن کے آنچل اس کے سر سے نہیں اتارا جائے گا، کسی شوہر، کسی بیوی کو بیوہ نہیں بنایا جائے گا. آج سب کو معاف کرتا ہوں میں. نرسمہانند جی آپ نے پڑھا، آپ کو پڑھنا چاہیے، الزام لگانے سے پہلے پڑھنا چاہیے. میں جلسوں میں 100 مرتبہ شری رام چندر جی کا نام لیتا ہوں، کرشن جی کا نام لیتا ہوں، لیکن میں ادب کے ساتھ لیتا ہوں. اتنا خیال رکھتے ہیں کہ آپ کو تکلیف نہ پہنچے اور آپ کی زبان میں لگام نہیں. آپ نے فوراً کہہ دیا کہ محمد پہلے جہادی تھے اس دنیا کے اندر، اور 23 سال کے اندر اتنا بڑا امپیرر کھڑا کیا، اتنا بڑا امپیرر 23 سال کے اندر کہ سر کا درد بنا ہوا. کیا غلط باتیں پھیلاتے. اگینسٹ ویمن ہے. محمد سے شروع ہوا یہ، محمد سے. محمد جو تھا پہلا وہ ویکتی تھا جس نے ایک ویکتی کے پاس نوکری کی، اس کی ہتیا کی، بعد میں اس کی ودوا سے شادی کی، اور یہ اتنا بڑا ایمپائر بنایا. ایک آئے ہیں 2-3 روز پہلے ایک بڑے سنت جی، ہمارے ہندو بھائی بھی اس سے نفرت کرتے. کیوں؟ انہوں نے ایسے غلط بیانی کی. میں جواب دوں گا، اور ان یوٹیوب چینل کے مادھیم سے ان کے کانوں تک یہ جواب پہنچنی چاہیے، یہ دعویٰ، یہ چیلنج ان کے کانوں تک جانا چاہیے. انہوں نے کیا کہا ہے؟ سب سے پہلا جہادی محمد تھے، اور محمد نے نعوذ باللہ نوکری کی، غلامی کی. ان کے بعد پھر محمد نے کسی آدمی کی ہتیا کی اور ان کے جائیداد پر قبضہ کیا. یہ الزام لگانے سے پہلے تمہاری زبان کیوں گنگ نہیں ہو گئی؟ ان کا نام صاف لفظوں میں، کھلے لفظوں میں، اس لیے کہ ان کی غلط نیتی لوگوں کے سامنے لانا، دیٹس ویری امپورٹنٹ. ان کا نام نرسمہانند سرسوتی جی، اکھل بھارت سنت پریشد کے چیئرمین، صدر ہیں. یہ بولتے ہیں کہ سب سے پہلا جہادی دنیا میں محمد تھے. جہادی کا مطلب جانتے ہو؟ جہاد کا مطلب کوشش کرنا ہوتا، محنت کرنا ہوتا،
اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنے گھر کی عزت و آبرو بچانے کے لیے، اپنی شریعت کو بچانے کے لیے، اپنے دھرم کو بچانے کے لیے اگر کوئی محنت کرتا ہے، ہاتھ پیر چلاتا ہے تو گناہ نہیں، پاپ نہیں ہے۔ کیا کہا نرسمہانند تیواری جی نے کہ سب سے بڑے جہادی، ہم میں سے بہت سارے مسلم نوجوان ایسے ہیں کہ جہاد کا ارتھ نہیں جانتے۔ آپ کے سامنے میں اگر ہندو بھائی کہیں کہ تم مسلمان جہادی ہو تو جہاد کا کیا مطلب سمجھائیں گے آپ کہیں گے کہ نہیں، جہاد کا مطلب ہم نہیں جانتے، ہمارے علماء جانتے۔ Why don't you know about jihad? Who denied you? Who stopped you? کس نے منع کیا؟ آپ کو جاننا چاہیے کہ جہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ کیا محمد سب سے بڑے جہادی؟ جہاد کا مطلب ہوتا ہے اپنی رکشا کے لیے، اپنی عزت کی حفاظت کے لیے، اپنی شریعت کی حفاظت کے لیے، اپنے دھرم کی حفاظت کے لیے، اپنے کرم کی حفاظت کے لیے اغیار سے، دشمن سے مقابلہ کرنا، میدان میں آ کر ان کی تلوار سے ان کے سر کو تن سے جدا کر دینا، اس کو جہاد بولتے ہیں۔ جہاد کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر ہندو بھائیوں کو قتل کرو۔ اس کا یہی کہنا تھا۔ نرسمہانند سرسوتی جی، اگر ذرہ برابر بھی آپ کے اندر سمجھداری ہے تو آپ آئیں میدان میں، دوبارہ ویڈیو کلپنگ کیجئے، سامنے میں بیٹھیے، میں ایک طرف قرآن اور وید لے کر بیٹھتا ہوں، آپ ایک طرف اپنے رامائن مہابھارت گیتا لے کر بیٹھیے۔ انشاءاللہ مجھے وشواس ہے، مجھے اعتماد ہے، میں جو قرآن سے پڑھوں گا وہی چیز آپ کے ویدوں کے اندر مکمل طور پر میچ کرے گی۔ ایک ورڈ، ایک لفظ آگے پیچھے نہیں ہوگا میننگ کے اعتبار سے، لیکن یہ غلط افواہ لوگوں کے بیچ میں پھیلانا بند کرو کہ سب سے بڑے جہادی تھے محمد۔ بتاؤ محمد نے کس پر جہاد کیا تھا؟ محمد الرسول اللہ کے اوپر 13 سال تک مظالم کے پہاڑ توڑے گئے، صحابہ کرام کو دردناک اذیت دی گئی، تکلیفیں دی گئی، تب بھی محمد الرسول اللہ نے کسی بھی انسان کا ایک قطرہ خون تک اپنے ہاتھوں سے نہیں بہایا۔ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها۔ نرسمہانند جی یاد رکھیے گا، 10,000 کا لشکر لے کر محمد چلے تھے مدینہ سے مکہ کو فتح کرنے کے لیے۔ صحابہ کرام کے اندر ایک جوش تھی، ایک طاقت تھی، اور یہ کہہ رہے تھے ان اليوم یوم ملحمہ، آج گوشت کا دن ہے، یعنی آج کفار کا، مشرکین کے، چیلوں کا، ان کے غلاموں کا آج ایک ایک کی گردن اتاری جائیں گی۔ اللہ کے نبی نے کہا، اے سعد تم یہ نعرہ کیوں لگاتے ہو؟ اللہ کے نبی کو جواب دیا جاتا ہے، اے اللہ کے نبی آپ بھول گئے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بلال حبشی کو اذیت دی تھی، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بی بی سمیہ کو بیچ سے چیرا تھا۔ نرسمہانند جی یہ آپ کو یاد کیوں نہیں ہے؟ صحابہ کو تکلیف دی گئی تب بھی محمد الرسول اللہ خاموش رہے، صحابہ کرام کو اذیت دی گئی تب بھی اللہ کے نبی خاموش رہے۔ تم کیسے الزام لگاتے ہو؟ اتنا مت گرو، اپنے ضمیر کو اتنا مت بیچو کہ انسانیت بھی شرم کرنے لگے۔ کیا بولے آپ کہ بڑے جہادی تھے؟ اللہ کے نبی نے کہا ان صحابی کو بلا کر کہ میرے پیارے صحابہ کیوں تم اعلان کرتے ہو اليوم یوم ملحمہ؟ کیا آج ہم مقابلہ کریں گے؟ ہماری تلوار ہوں گی، ان کی گردنیں ہوں گی۔ انہوں نے کہا، صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کو یاد نہیں ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر آپ کا خون بہایا گیا، جہاں پر حضرت خباب کو اتنی تکلیف دی گئی، اتنی تکلیف دی گئی، انگاروں پر لٹا کر اوپر سے ان کو رکھا گیا، انگارے جلا کر پگھل پگھل کر خون اور چربی انگارے بجھ جاتے تھے، حضرت خباب کے سارے گوشت صرف ہڈی نظر آتی تھی۔ اے اللہ کے نبی آپ کو وہ دن یاد نہیں ہے؟ نرسمہانند جی یاد رکھیے ان واقعات کو، یہ سیرت کی کتابوں میں نہیں ہے، یہ آپ کے شاستروں میں ہے، یہ آپ کے ویدات میں ہے، جس کے اندر کہا گیا چتربھر بھراتری بھردیو کرشیامی کلکشیم۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں نہیں آپ کے گرو نے پڑھایا؟ کیوں نہیں کہا ملیچ بھاشا کرتا تین وید واکیہ پران مکھا؟
کیوں نہیں آپ کو یاد ہے؟ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ آپ پہلے جانکاری لیجئے، تب آپ بیٹھ کر اناپ شناپ بکیے۔ محمد الرسول اللہ نے اس صحابی کو بلا کر کہا کہ ساتھ تم یہ نعرہ کیوں لگاتے ہو، الیوم یوم ملحمہ؟ میں محمد ہوں، میں محمد الرسول اللہ ہوں، میں صرف ایک بادشاہ کی شان میرے اندر لوگوں نے دیکھی کہ محمد ایک بڑا بادشاہ بن گیا۔ میں بادشاہ نہیں ہوں، میں محمد الرسول اللہ ہوں، میں اللہ کا پیغمبر، اللہ کا رسول ہوں، اور میں رحمت للعالمین ہوں۔ میں اس کائنات پر کسی بھی انسان کا خون نہیں بہا سکتا۔ اللہ کے نبی چاہتے تو مقابلہ کر سکتے تھے، بدلہ لے سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ نرسمہانند جی پتا ہے، آپ یاد کرنا میرے ان الفاظ کو، اپنے شاستروں میں کہا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، اذهبوا وانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج کسی پر کوئی ظلم زیادتی نہیں ہوگی۔ محمد ابن عبداللہ آیا ہے مکہ سے، مدینہ سے مکہ کو فتح کرنے، لیکن مکہ کی کسی بیٹی کو، کسی بیٹے کو، کسی اولاد کو، کسی بچے کو یتیم نہیں بنایا جائے گا۔ آج کسی بہن کے آنچل اس کے سر سے نہیں اتارا جائے گا، کسی شوہر، کسی بیوی کو بیوہ نہیں بنایا جائے گا۔ آج سب کو معاف کرتا ہوں میں۔ نرسمہانند جی آپ نے پڑھا، آپ کو پڑھنا چاہیے، الزام لگانے سے پہلے پڑھنا چاہیے۔ میں جلسوں میں 100 مرتبہ شری رام چندر جی کا نام لیتا ہوں، کرشن جی کا نام لیتا ہوں، لیکن میں ادب کے ساتھ لیتا ہوں۔ اتنا خیال رکھتے ہیں کہ آپ کو تکلیف نہ پہنچے، اور آپ کی زبان میں لگام نہیں۔ آپ نے فوراً کہہ دیا کہ محمد پہلے جہادی تھے اس دنیا کے اندر، اور 23 سال کے اندر اتنا بڑا امپیرر کھڑا کیا، اتنا بڑا امپیرر 23 سال کے اندر کہ سر کا درد بنا ہوا۔ کیا غلط باتیں پھیلاتے۔ اگینسٹ ویمن ہے۔ محمد سے شروع ہوا یہ، محمد سے۔ محمد جو تھا پہلا وہ ویکتی تھا جس نے ایک ویکتی کے پاس نوکری کی، اس کی ہتیا کی، بعد میں اس کی ودوا سے شادی کی، اور یہ اتنا بڑا ایمپائر بنایا۔ ایک آئے ہیں 2-3 روز پہلے ایک بڑے سنت جی، ہمارے ہندو بھائی بھی اس سے نفرت کرتے، کیوں؟ انہوں نے ایسے غلط بیانی کی، میں جواب دوں گا، اور ان یوٹیوب چینل کے مادھیم سے ان کے کانوں تک یہ جواب پہنچنی چاہیے، یہ دعویٰ، یہ چیلنج ان کے کانوں تک جانا چاہیے۔ انہوں نے کیا کہا ہے؟ سب سے پہلا جہادی محمد تھے، اور محمد نے نعوذ باللہ نوکری کی، غلامی کی، ان کے بعد پھر محمد نے کسی آدمی کی ہتیا کی اور ان کے جائیداد پر قبضہ کیا۔ یہ الزام لگانے سے پہلے تمہاری زبان کیوں گنگ نہیں ہو گئی؟ ان کا نام صاف لفظوں میں، کھلے لفظوں میں، اس لیے کہ ان کی غلط نیتی لوگوں کے سامنے لانا، دیٹس ویری امپورٹنٹ۔ ان کا نام نرسمہانند سرسوتی جی، اکھل بھارت سنت پریشد کے چیئرمین، صدر ہیں۔ یہ بولتے ہیں کہ سب سے پہلا جہادی دنیا میں محمد تھے۔ جہادی کا مطلب جانتے ہو؟ جہاد کا مطلب کوشش کرنا ہوتا، محنت کرنا ہوتا، اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنے گھر کی عزت و آبرو بچانے کے لیے، اپنی شریعت کو بچانے کے لیے، اپنے دھرم کو بچانے کے لیے۔ اگر کوئی محنت کرتا ہے، ہاتھ پیر چلاتا ہے، تو گناہ نہیں، پاپ نہیں ہے۔ کیا کہا نرسمہانند تیواری جی نے؟